مسیح یشوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اور آج ہم خداوند کے کلام سے سیکھنے والے ہیں، خداوند کی روح کی ہدایت سے، مکاشفہ کے روح سے۔ خداوند کا کلام بہت ہی سیدھا، بہت ہی سرل، صاف اور سچا ہے۔ بس اس کو آپ نے صبر سے، محبت سے، شانتی سے، شالوم سے اپنے روح کے کانوں سے سننا ہے اور اس کو اپنے دل میں سمانا ہے، دل کی زمین میں اس کو بونا ہے، اور یہ صبر سے اور ایمان کے ساتھ جڑ پکڑے گا اور آپ کی زندگی میں پھل لے کے آئے گا۔ تو ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھنے والے ہیں اور خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ اور جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔ ہم اس کلام پر بات کرنے والے ہیں، اس کو مکاشفہ کی روح سے دیکھنے والے ہیں، خداوند کے فضل سے۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ اب شریعت کیا ہے؟ شریعت ہے موسیٰ کے 10 حکم۔ لکھا ہے اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ پنجابی وچ ہے کرپا تے کرپا۔ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، یعنی بوستھا، یعنی حکم، ٹھیک ہے، 10 حکم۔ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، فضل اور سچائی، کرپا اتے سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی۔ شریعت دی گئی اور فضل اور سچائی پہنچائی گئی، کس کی معرفت؟ یسوع مسیح کی معرفت۔ اور یسوع مسیح نے ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑایا، بوستھا کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ بوستھا جو ہے وہ آدمی کو لعنتی ٹھہراتی ہے، آدم ذات کو لعنتی ٹھہرانے کے لیے تھی۔ جتنے شریعت کی بات پر، جتنے بھی بوستھا کی بات پر تکیہ کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، کلام مقدس، کلام حق کہتا ہے کہ وہ لعنتی ہیں۔ تو کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، اور ہم سب پر ظاہر ہے کہ پوری دنیا پر ظاہر ہے کہ ہمارے لیے لعنتی کون ٹھہرا؟ وہ ہمارے لیے لعنتی ٹھہرا کیونکہ وہ پاک تھا، وہ بے گناہ تھا، اور ہم گناہ گاروں کے لیے، ہم لعنتیوں کے لیے، اور وہ لعنت ہمارے گناہوں سے نہیں ہے۔ ہماری جو لعنت ہے، میں ایک بات آپ کو انڈر لائن کر کے بتا دوں کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں، جو ہماری زندگی میں گناہ کا بیج ہے، اس کا کبھی بھی دوشی اپنے آپ کو مت مانیے، اس کا دوشی کبھی بھی اپنے آپ کو مت ٹھہرائیے۔ آپ کے اندر کوئی بھی کمی ہے، کمزوری ہے، کوئی گناہ ہے، شریرک بات ہے جو آپ کو کمزور کرتی ہے خدا میں، تو اس کا دوش کبھی بھی اپنے آپ کو نہ دے، کیونکہ گناہ ہے جو وہ پہلے آدم کی وجہ سے آیا۔ خداوند باپ ہیں جو، خدا باپ ہیں جو، وہ صرف پہلے آدم کو جانتے ہیں اور دوسرے آدم کو جانتے ہیں، یعنی پہلا آدم جو زمین کی مٹی سے لیا گیا، اور دوسرا آدم جو روح القدس سے پیدا ہوا، یعنی یسوع مسیح۔ تو پہلے آدم کی نافرمانی کی وجہ سے، جو زمین کی مٹی سے تھا، اس کی نافرمانی کی وجہ سے پوری لعنت زمین کے آدم ذات پر آئی، اور دوسرے کی فرمان برداری سے، حکم پورا کرنے کی وجہ سے سب پر پاکیزگی آئی۔ تو کبھی بھی
نہ تو اپنی پاکیزگی پر فخر کرے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بہت دعا کرتے ہیں یا بہت محنت کرتے ہیں خداوند میں تو آپ کی پاکیزگی آپ کی طرف سے ہے. یہ بالکل بھی اپنا جو گھمنڈ ہے یہ اس کو توڑ دیجئے. یہ بالکل بھی اپنا جو تکبر ہے کہ میں بہت گھنٹوں دعا کرتا ہوں, میں بہت سی فاسٹنگ کرتا ہوں شاید اس لیے ہے, ٹھیک ہے, یا وہ کسی دوسرے شریر کی کرپا سے ہے کہ وہ میرے لیے بہت دعا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, ان چیزوں سے باہر آئیے. یہ غلامی ہے, غلامی کے جوئے سے باہر آئیے. بس لعنت آئی تو آدم کی وجہ سے آئی, اور جو پاکیزگی آئی, جو معافی آئی, جو خدا روح آیا وہ یسوع کی وجہ سے آیا. خدا باپ پہلے آدم کو جانتے ہیں اور دوسرے آدم کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلے آدم کی وجہ سے لعنت آئی, دوسرے آدم کی وجہ سے معافی آئی, زندگی آئی, اور خدا روح آئی, شالوم آیا, شانتی آئی. یہی ہے, اور ہم بیچ والے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی لیے بیچ والے تھے, اسی لیے وہ صلیب پر بیچ میں دو ڈاکوؤں کے بیچ میں وہ صلیب دیا گیا, یعنی مسیح یسوع, کیونکہ وہ ہماری جگہ تھی کہ ہم ڈاکوؤں سے بھی بدتر تھے, اور اس نے ہمیں ڈاکوؤں کے بیچ میں جان دے کے ہم بدتر سے ہمیں بہتر بنا دیا خدا کی نگاہ میں. یسوع کے صلیب دیے جانے سے پہلے ہم بدتر تھے, لعنتی تھے, اور یسوع کے صلیب دیے جانے کی وجہ سے یسوع جب درمیانے میں آئے, ہماری جگہ وہ آئے, سینٹر میں جب وہ آئے, انہوں نے ہمیں ہٹا دیا اور وہاں پر خود آ گئے, تو ہمیں خدا کی نگاہ میں بہتر بنا دیا اپنے پاک لہو سے. تو یہ پوری بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نہ تو پاپ کے آپ حقدار ہیں اور نہ ہی شفاف کے آپ حقدار ہیں. نہ پاپ آپ کا ہے, نہ پاکیزگی آپ کی ہے, ٹھیک ہے. وہ بھی ایک طرح کی نافرمانی کی وجہ سے, آدم کی وجہ سے ہے, اور ایک کی فرمان برداری سے, حکم ماننے کی وجہ سے پاکیزگی آئی. تو نہ پاپ آپ کا ہے اور نہ پاکیزگی آپ کی ہے. پاپ آدم کی وجہ سے ہے اور پاکیزگی یسوع کی وجہ سے. تو بے وجہ اپنے اوپر فخر نہ کریں, کیونکہ ہم گناہ کے سبب سے مردہ ہیں, کیونکہ آدم 930 کی برس میں وہ گناہ میں مر گیا. تو ہم گناہ کے سبب سے مردہ ہیں اور روح کے سبب سے, مسیح کے سبب سے زندہ ہیں, اور ہماری جان صلیب پر جا چکی ہے, کیونکہ ہم مسیح میں ایک ہیں اور مسیح ہم میں ایک ہے. ہمیں خدا نے ایک ہونے کو کہا ہے, ایک ہونے کو نہیں کہا. ہمیں مسیح میں ایک ہونا ہے, ہمیں مسیح میں ایک ہونا ہے, اور مسیح کو اپنے آپ میں ایک کرنا ہے, نہ کہ مسیح پر وشواس رکھتے ہوئے ایک ہونا ہے, یعنی الگ الگ ہونا ہے. ہم الگ نہیں ہیں, ہم ایک ہی ہیں. خدا ہمیں مسیح یسوع کے درپن میں سے ایک ہی دیکھتے ہیں, کیونکہ مسیح ہمارا فیڈرل ہیڈ ہے, مسیح ہمارا سر ہے, ٹھیک ہے. تو خدا باپ مسیح کو دیکھتے ہیں اور مسیح کی شبیہ پر ہمیں دیکھتے ہیں, اور ہم مسیح کی شبیہ پر ہیں. جس طرح آدم خدا باپ کی شبیہ پر تھا, تو وہ مسیح جو ہے وہ خدا کا پیارا بیٹا ہے. بیٹے سبھی ہیں لیکن مسیح پیارا بیٹا ہے. اس لفظ میں مکاشفہ ہے, بیٹا ہونا اور پیارا بیٹا ہونا, اس میں فرق ہے. تو مسیح پیارا بیٹا ہے, ٹھیک ہے, پلوٹا ہے. تو اس کے لہو بہنے سے ہمیں بھی اس نے پیارا ہونے کا حق دیا. ہم مسیح کی وجہ سے خدا باپ کے پیارے بیٹے ہیں, ٹھیک ہے. بیٹے ہیں مطلب بیٹے ایک ہیں, ہم مسیح میں ایک ہیں. شمار میں, جسمانی شمار میں بہت نہیں, ایک ہیں. تو یہ ہے.
تو مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ اب آپ فضل کے متحد ہو، کرپا کے متحد ہو، یسوع مسیح کے صلیب دیے جانے کے سبب۔ اب آپ نہ گناہ گار رہے، نہ آپ شریعت کے تابع رہے، آپ گناہ گار نہیں ہیں۔ جتنے بھی مسیح میں ہیں، مسیح پر وشواس کرتے ہیں، وہ گناہ گار نہیں ہیں۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ اب نئی ہو گئی ہے۔ جو کوئی مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے، نئی سرشت ہے۔ تو آپ گناہ گار نہیں ہیں، کیونکہ آدم کا گناہ مسیح یسوع کے لہو سے جا چکا ہے۔ بس آپ کو ایمان کرنا ہے، ایمان لانا ہے اور خدا کو تاکتے رہنا ہے۔ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہیں، کیونکہ اسی کا لہو جو ہابل کے لہو سے اچھی باتیں کہتا ہے، تو اسی کا لہو ہے جو ہمیں بدتر سے بہتر بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، آدم کی وجہ سے ہم بدتر ہیں، اور یسوع کے خون کی وجہ سے، لہو کی وجہ سے ہم خدا کی نگاہ میں بہتر ہیں۔ تو آپ ایکسٹرا آرڈنری خدا کی نگاہ میں، جیسا مسیح ہے ہم بھی ویسے ہی ہیں۔ تو بے وجہ اپنے اوپر فخر کرنا بند کیجیے۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں، انہوں نے جسم کو اس کی رغباتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اب کلام دیکھو کتنا سیدھا ہے، بہت صاف صاف باتیں کہتا ہے، اور لیکن ہم اس کو اتنی سیدھی سمجھ سے نہیں سمجھتے۔ کلام کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے شریرک خواہشیں چھوڑ دی ہیں، وہ صلیب دیے جا چکے ہیں مسیح کے ساتھ۔ مسیح ہمیں کبھی یہ نہیں کہتے کہ جیسے میں صلیب دیا گیا ہوں تم بھی ویسے ہی صلیب دیے جاؤ، تب تم سورگ میں جا سکتے ہو، یا تب تم گناہ سے آزاد رکھتے ہو۔ نہیں، وہ بولتے ہیں کہ جو میں نے کیا وہ تم نے کیا، جو تم نے کیا وہ میں نے کیا۔ یعنی کہ جو ہماری لعنت ہے اس کی وجہ سے خدا مسیح نے ہماری لعنت اٹھائی، تاکہ ہم اس کی پاکیزگی میں جی سکیں، ہم اس کی پاکیزگی میں زندگی پائیں، اور اس کی زندگی ہم میں زندہ رہ سکے۔ تو یہ ہے، تو کچھ بھی آپ کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کلام میں لکھا ہے مسیح سے الگ ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور جسمانی نیت نہ تو خدا کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے۔ تو مسیح سے الگ ہو کر آپ مسیح کے جیسے کام کرو گے، مسیح سے الگ ہو کر کہ جیسے مسیح نے کیا ویسا میں بھی کروں گا، تو وہ بھائی مسیح سے پہلے بھی یہی ہوتا تھا۔ جتنوں نے بھی مسیح سے الگ ہو کر کچھ کرنے کی ضرورت کی تو وہ مرے، کیونکہ انسانی نیت موت ہے، کیونکہ جسمانی نیت موت ہے، اور کلام پڑھنے والے سب جانتے ہیں۔ اگر آپ اپنی جسمانی خواہشیں چھوڑ دیتے ہیں تو آپ مسیح کے ساتھ صلیب دیے جا چکے، مر چکے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو یہی ہے، بس وشواس کرنا ہے۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو۔ اب تم جسمانی نہیں روحانی ہو، کلام صاف صاف کہہ رہا ہے۔ کلام کی باتوں پر یقین کریں، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے۔ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، یعنی مسیح یسوع۔ مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ مسیح کی روح کیا ہے؟ مسیح کے کام، بائبل پڑھیں، مسیح کے کام دیکھیں گے، مسیح نے کیا کیا کیا۔ لکھا ہے وہ گالیاں کھا کر گالی نہیں دیتا تھا، وہ تھپڑ کھا کر تھپڑ نہیں مارتا تھا بلکہ دوسرا گال آگے کرتا تھا، اور اس کی یہی سیکھ ہے۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو
اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں۔ راست بازی کا مطلب پاکیزگی میں، دھارمکتا میں۔ تو کلام بہت ہی صاف، سیدھا اور سرل ہے، بس اس کو وشواس میں لا کر اپنی زندگی میں اس کو قبول کرنا ہے، اور جب آپ قبول کرو گے تو یہ باتیں آپ کے لیے جیتی جان ہو جائیں گی۔ جب کلام پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر اس میں وشواس کا دم پھونکو گے تو یہ آدم کی طرح آپ کی زندگی میں جیتی جان ہو جائے گی۔ اب ہمارا کام ہے کہ جس طرح اس نے ہماری خاطر دکھ سہا، لعنت سہی اور ہمیں پاک ٹھہرایا، اسی طرح ہم اس کے نام کی خاطر دکھ سہیں۔ اسی طرح ہم اس کے نام کی خاطر دکھ سہیں تاکہ جو ہمارے دنیا میں بھائی ہیں وہ بھی ہماری طرح پاک ٹھہر جائیں۔ مسیح نے ہمیں اپنے پاک خون سے، پاک لہو سے پاک ٹھہرایا، اور ہمارا بھی کام ہے کہ دنیا میں ہمارے جو بھائی ہیں پاک ٹھہر جائیں، اور اپنے بھائیوں سے جو مسیح یسوع کو نہیں جانتے ہمارا فرض ہے کہ ان سے محبت سے پیش آنا، کیونکہ ہم مسیح کی شبیہ پر ہیں۔ ہمارا کام ہے مسیح کی شبیہ کو ان کے سامنے لانا۔ کوئی آپ پر لاکھ لعنت کرے، لاکھ گالیاں نکالے، ہمارا کام ہے ان کو محبت دینا، ان کو عزت دینا، کیونکہ لوگ ہم میں مسیح کو دیکھتے ہیں۔ بائبل لوگ بعد میں دیکھیں گے جو نہیں جانتے، لیکن پہلے آپ کا کردار دیکھیں گے، پہلے آپ کی بات سنیں گے، پہلے آپ کی نگاہ دیکھیں گے۔ اگر آپ کی نگاہیں، آپ کی راہیں، آپ کی زبان، آپ کا کردار، آپ کا کریکٹر میں مسیح نہیں، تو دوسرا بندہ جو دنیا میں ہے، جس کے پاس دنیا کی روح ہے، جو دنیا میں ہے، وہ مسیح پر ایمان نہیں لائے گا۔ آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کر نہیں کہہ سکتے زبردستی کہ مسیح پر ایمان لا۔ وہ پہلے کام دیکھے گا، پہلے آپ کو نوٹ کرے گا، پھر وہ مسیح کو دیکھے گا۔ اگر آپ کے اور مسیح کے کام سیم ہوئے تب وہ اعتبار لائے گا۔ لکھا ہے کہ جو ایمان ہے، جو وشواس ہے، وہ محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ محبت ہے جو ایمان کی راہ ہے، ایمان کا راستہ محبت ہے، اور جب کسی آپ دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرو گے تو وہ مسیح پر ایمان نہیں لائے گا۔ اور ہمارے ساتھ محبت کی گئی آج اسی لیے ہم ایمان لائے، اور ایمان لائے اسی لیے بولتے ہیں، کیونکہ ایمان جو ہے محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ اور وہ پاک کہنے سے پاک نہیں ٹھہریں گے، پاک کرنے سے پاک ٹھہریں گے۔ جب کوئی ہمیں مسیح یسوع کی خاطر دنیا میں چلتے لعنت کرے، گالیاں دے، ہمارا کوئی قصوروار ٹھہرے، گناہ گار ٹھہرے، تو اس کے لیے جب ہم برکت چاہیں گے، جب اس کو مسیح کی طرح معاف کریں گے جس طرح مسیح نے ہمیں معاف کیا، تو وہ پاک اور بے دوش ٹھہرے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر، کیونکہ ہم بھی اپنے ہر قرضدار کو معاف کرتے ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے، دوسرا آزاد سے۔ اب جو آزاد ہیں وہ جو مسیح میں ہیں، لکھا ہے کہ آزاد رہنے کے لیے مسیح نے ہمیں آزاد کیا۔ اب جو لونڈی سے ہیں، ہمارا باپ ایک ہی ہے، وہ ہے آسمانی باپ، یہ تمثیلیں ہیں، اور جو مسیح میں ہے وہ آزاد ہیں، اور جو دنیا میں ہے، دنیا سے ہیں، جو مسیح میں نہیں ہیں وہ غلام ہیں، اور وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اور لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کو ستاتا ہے، اور اسی لیے دنیا والے ہمیں ستاتے ہیں،
دنیا کے لوگ جن میں دنیا کا روح ہے وہ مسیحوں کو ستاتے ہیں، مسیح کو ستاتے ہیں۔ تو لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کو ستائے گا، لیکن آزاد کا بیٹا لونڈی کے بیٹے کو کبھی نہیں ستاتا۔ مگر لونڈی کا لڑکا جسمانی طور پر اور آزاد کا لڑکا وعدے کے سبب سے پیدا ہوا۔ ہم وعدے کے بیٹے ہیں، آزاد کے بیٹے ہیں جو مسیح میں ہے، تو وہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو ہمیں ان کو بھی آزاد کی سنتان بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں پیار سے، محبت سے پیش آنا ہے جو مسیح میں نہیں ہے۔ اور سارا نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا ہے۔ جو ہاجرہ تھی وہ مصری عورت تھی، جو اس کے ابراہیم سے ہوا تھا ٹھٹھے مارتا ہے۔ تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے۔ ابھی دیکھیں صاف صاف ہم نے پڑھا ہے کہ لونڈی کا جو بیٹا تھا آزاد کے بیٹے کو، سارا کے بیٹے کو باپ ایک ہے اور مائیں جو ہیں وہ دو ہیں، اور سنتانیں بھی الگ الگ ہیں، الگ الگ ماؤں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور لونڈی کا بیٹا جو ہے وہ آزاد کے بیٹے کو ٹھٹھے مارتا ہے۔ تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ اسی لیے مسیح یسوع نے، جو ہم لونڈی کے سنتان تھے، تو ہمیں وارث ٹھہرایا اپنے پاک خون سے، اپنے پاک لہو سے، اور اس محبت سے جو باپ نے ہم سے کی۔ تو ہمیں بھی جو لونڈی کی سنتان ہیں جو دنیا میں ہیں، انہیں محبت کر کے مسیح یسوع کے لہو سے وارث ٹھہرانا ہے، بادشاہت کے وارث، باپ کی بادشاہت کے وارث، جو ہمارا آسمانی باپ ہے۔ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ چٹو۔ پس جب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے سبب وارث بھی ہوا۔ ہم وارث ہیں۔ اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ تو ہمیں جو دنیا میں ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی وارث ٹھہرانا ہے، وارث بنانا ہے۔ ان کی وراثت سے، جو باپ کی وراثت ہے، ان سے پردہ اٹھانا ہے کہ تم بادشاہت کے وارث ہو، یہاں کے نہیں، تم دنیا کے نہیں ہو، تم آسمانی ہو۔ اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ اب ہمیں یہاں پر دکھ سہتے رہنا ہے مسیح کی خاطر، کیونکہ مسیح نے بھی ہماری خاطر دکھ سہے۔ تو دکھ سہنا ہے، اور دکھ میں ایمان رکھنا ہے، صبر رکھنا ہے، اور باپ سے جڑے رہنا ہے۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ اب غصہ یہاں پر لکھا ہے، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ اب آگے دیکھیے غصہ کیا ہے، مگر یہ بھی لکھا ہے۔ اب غصہ جو ہے خداوند کی طرف سے نہیں ہے، غصہ مسیح یسوع کی طرف سے نہیں ہے، غصہ مسیح یسوع کا روح نہیں ہے، غصہ خدا کا روح نہیں ہے۔ اب غصہ کیا ہے؟ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد اور غصہ۔ یہ جسم کا کام ہے، یہ جسم میں آ کے غصے کی روح آتی ہے، اور غصے کی روح خدا کی طرف سے نہیں، یہ جسمانی ہے، اور لکھا ہے جسمانی نیت موت ہے،
نہ تو خدا کی تابع تھی اور نہ ہو سکتی ہے۔ غصہ خدا کے تابع نہیں ہو سکتا۔ رحم، دیا، محبت یہ خداوند کی طرف سے۔ اے میرے پیارے بھائیوں، کیونکہ خدا باپ کا پیارا مسیح یسوع ہے، پیارا بیٹا، اور اس لیے کلام ہمیں پیارے بھائیوں کہہ کر پکارتا ہے، کیونکہ وہ بھی پیارا ہے اور ہم بھی پیارے ہیں۔ اے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور غصے میں دھیما ہو، کیونکہ انسان کا غصہ خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ انسان کا غصہ خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا، اور غصہ جسمانی ہے، اور مسیح کو غصہ بالکل نہیں آنا چاہیے۔ یہ میں نے کسی سے سنا تھا کہ غصہ تو کرو مگر پاپ نہ کرو، جو کلام میں ادھورا تھا، تو اس نے ادھورا بیج مجھ میں بویا، لیکن میں نے اس بات پر ایمان نہیں لایا۔ میں نے خود پڑھا، میں نے خود دیکھا، خود جانا اپنے وشواس سے، تو تب مجھے پتہ چلا، کیونکہ وہ خود بڑا غصے والا تھا، تو اس نے یہ مجھے بھی غلط بیج بو دیا۔ تو کلام کہتا ہے کہ غصہ جو ہے خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ آپ بھی اگر غصہ کرتے ہیں تو غصے کو جگہ مت دو، کیونکہ غصہ خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو۔ اگر آپ دکھ سہ رہے ہو دھارمکتا کی خاطر، مسیح یسوع کی خاطر، اگر مسیح یسوع میں دکھ سہ رہے ہو، آپ میں دکھ آ گیا، تو تم مبارک ہو۔ نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس یعنی پاک، مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے یعنی جانے، اس کے جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ، اور نیت بھی نیک رکھو، کیونکہ خدا نیک ہے، نیک ہی خدا ہے، تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے انہی میں وہ لوگ شرمندہ ہوں جو تمہارے مسیحی نیک چال چلن پر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ اگر خدا کی یہی مرضی ہو کہ تم نیکی کرنے کے سبب دکھ اٹھاؤ، تو یہ بدی کرنے کے سبب دکھ اٹھانے سے بہتر ہے۔ لکھا ہے کہ اگر خدا کی ہی مرضی ہو کہ تم نیکی کرنے کے سبب دکھ اٹھاؤ، تو یہ بدی کرنے سے بہتر ہے۔ تو لکھا ہے یہ بدی کرنے کے سبب، کہ جو بدی کر کے ہم پر دکھ اٹھاتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم نیکی کے سبب دکھ اٹھاؤ، اچھائی کرو، دکھ اٹھاؤ۔ اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے، اس لیے مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا، تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے، اور آپ خدا کے پاس پہنچ چکے مسیح کے سبب۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا، لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھی، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا، اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں
پانی کے وسیلے سے بچیں اور اسی پانی کا مسح بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ یعنی کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے تمہیں بچاتا ہے اس سے، یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے اب تمہیں بچاتا ہے اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ وہ آسمان پر جا کر خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں، کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے؟ ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے، تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا۔ گالیاں مطلب بہت سی گالیاں، وہ گالی نہیں دیتا تھا۔ گالیاں کھا کر، گالی کا مطلب ایک بھی گالی نہیں دیتا تھا، اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا کرو، جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہاری بے عزتی کریں ان کے لیے دعا مانگو، جو تیرے ایک گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور جو تیرا چوگا لے اس کو کرتا لینے سے بھی منع نہ کر۔ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تیرا مال لے لے اس سے طلب نہ کر، اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گناہ گار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اگر تم انہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کریں تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گناہ گار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور اگر تم انہی کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید رکھتے ہو تو تمہارا کیا احسان ہے۔ گناہ گار بھی گناہ گاروں کو قرض دیتے ہیں تاکہ پورا وصول کر لیں، مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے، کیونکہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے، کیونکہ وہ ناشکروں پر اور بدوں پر بھی مہربان ہے۔ جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو۔ عیب جوئی نہ کی جائے، مجرم نہ ٹھہراؤ، تم بھی مجرم نہ ٹھہرائے جاؤ گے۔ خلاصی دو، تم بھی خلاصی پاؤ گے۔ دیا کرو، تمہیں بھی دیا جائے گا۔ اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔
یہ ہم نے اس کلام کے مکاشفے کو دیکھا، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔